السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق میں آپ کا استقبال ہے۔ کل ہم نے اجماع کی تعریف دیکھی تھی اور اجماع کی اقسام دیکھی تھی کہ اجماع کہتے کسے ہیں اور اجماع کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم آج جو ہیں اجماع کے بارے میں آگے دیکھیں گے کہ اجماع حجت کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے دلیل حجیت کہ اجماع حجت ہونے کی، اجماع ایک شرعی دلیل بننے کی قرآن اور سنت جو اصل نص ہے اس میں کیا دلیل ہے اجماع کے حجیت کی۔ تو یوں تو بہت سے دلائل ہیں۔ مصنف دامت برکاتم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدا، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مسلمانوں کے راستہ کے علاوہ کے اتباع کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کا اتباع کرے، پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جس راستے پر جاتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر غیر سبیل المؤمنین سے مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس راستے میں، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے راستے سے مراد مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو کہا جاتا ہے، غالباً مولانا قالِ سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ایک جو فقہائے اربعہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو اس میں مولانا نے کہا کہ جو ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اس آیت کریمہ سے اجماع کی حجیت پر دلیل پکڑی ہے۔ تفصیل آپ کو دیکھنا ہو تو سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 15، اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے سے جو ہٹ جائے گا، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر جو پیروی کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو مسلمانوں کے جو راستے کے علاوہ کا راستہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیے کہ ایک تو جو رسول کی مخالفت کرے گا، دوسرا مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستے پر جو چلے گا۔ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس راستے کو چنتے ہیں۔ آج کل جو ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا لے رہا ہے نا، ہر کوئی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ہے کہ مسلمانوں کے راستے کے خلاف، یعنی جو مسلمانوں کا جس بات پر اجماع ہو چکا، مسلمانوں کا جس بات پر جو ہے بات چل رہی ہے، یعنی یونٹی جس میں، اس سے ہٹ کے اپنا ایک جو ہے الگ سے نظریہ، اپنے الگ سے سوچ پیش کر کر جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اور جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ دیکھو بھائی، یہ تھوڑا یہ ایپ کی گڑبڑ ہے، تو یہاں پر بعض جگہ اعراب کا گڑبڑ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لکھے ہوئے اعراب کو نہ دیکھیں، اصل قرآن کریم میں نُوَلِّهِ یہاں پر جو ہے تجدید چلا گیا، یہاں یتبع غیر سبیل المؤمنین میں پیش آ گیا، تو تھوڑا آپ لوگ اصل کتاب کی طرف مراجعت کر لیں۔ تو میں نے ابھی نوٹس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس خطبے میں ہوتی ہے تو آیت زبان پر ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گیا کہ اجماع سبیل المؤمنین ہے، اور اس سے انحراف اس کے غیر کی اتباع ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے، تو یہ امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے۔ ایک تو اجماع کی دلیل بھی ہے، اور آج کل جو ہے بہت سے جو فتنے فساد جو ہے آن لائن گلوبلائزیشن کی وجہ سے مسلمانوں میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا بیان آپ کو اچھا دکھا آپ نے اسٹیٹس پر رکھ لیا، جس کی بات اچھی دکھی آپ نے شیئر کر دی۔ خصوصی طور پر مولویوں کے خلاف جو بات ملتی ہے یا علماء کرام کے خلاف جو بات ملتی ہے، اس کو جلدی سے جو ہے لوگوں میں پذیرائی مل جاتی ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ علماء کرام ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ کل بھی جیسے بات آئی تھی کہ جو مجتہد ہوتا ہے، اور اسی طرح جو علماء کرام ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس پر وہ خاموش بیٹھ جائیں، ان کی شائن شان نہیں، وہ اپنی مخالفت کریں گے، جتنی ان کی بس ہے، بس کے مطابق وہ مخالفت کریں گے۔ تو یہ ہو گئی قرآن کریم سے دلیل۔ دوسری چیز مصنف ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لم تجتمع علی ضلالہ،
मेरी उम्मत जो है गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। लन तज्तमिया, हरगिज जमा नहीं हो सकती, अला ज़लाला, गुमराही पर। तो पूरे मुज्तहिदीन किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं और वो गुमराही हो, ये हो नहीं सकता। और वो गुमराही हो, ये हो नहीं सकता। बाज लोग उम्मत में फितना डालने के लिए आकर कहते हैं, ठीक है ना, नमाज में रफुल यदैन जो है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी कायल है रफुल यदैन, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, कानों तक हाथ उठाना रुकू सजदा, और रुकू में सजदे में हर कोई रफुल यदैन करता है तकबीर तहरीमा के वक्त। लेकिन कहते हैं कि इमाम शाफी भी जो है रफुल यदैन के कायल है, इमाम मालिक भी कायल हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी कायल हैं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन कहते हैं। हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से दो कौल हैं, एक रफुल यदैन का भी मिलता है, एक उसके अलावा का भी मिलता है। खैर अभी मेरे जहन में पूरे मसाइल मुस्तहजर नहीं है। तो कहते हो कि तीन को लोगे या एक को लोगे, ठीक है ना, ये तो मुख्तलिफ ही मसला है। लेकिन तरावीह का जहाँ मसला है, 20 रकात तरावीह पर चार के चार इमाम 20 कहते हैं। इमाम मालिक के पास 20 के अलावा 36 का कौल है, लेकिन वही लोग आकर कहते हैं नहीं 8 पढ़ेंगे। तो यहां पर जो लॉजिक पेश की थी, वहां ये लॉजिक यहां पर पेश नहीं की। उसी तरह एक मजलिस में कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, तो चारों इमामों के पास है कि 3 पढ़ जाएंगे, ठीक है, और वो आकर कहते हैं नहीं 1 पढ़ेगी। तो यहां पर देखिए एक लॉजिक, एक आम सादे से बंदे को कहा गया कि 3 इमाम एक करते हैं, एक इमाम उसके अलावा करते हैं, तो किसको फॉलो करोगे? जैसा डेमोक्रेसी है वैसे मसला। हालांकि 3 में से जो है दो दो का मसला हो सकता है, तफसीली बहस में असल उस मसले में नहीं जा रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके जहन साजी किस तरीके से की जाती है। फिर आप जब अपने किसी मसले पर दलील दोगे तो वहां पूछेंगे कि भाई कुरान कहाँ है, हदीस कहाँ है। हालांकि हमारे जो उसूल हैं, चारों इम्मा के जो उसूल हैं, उसमें ये 4 मुत्तफक अलैह है, कुरान, हदीस यानी सुन्नत, इजमा और कियास। तो जब हमारे उसूल 4 हैं, तो आप 2 में से सवाल करोगे, 2 को छोड़ दोगे, क्यों? नहीं छोड़ सकते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके उसूल क्या हैं, और उन उसूल की बुनियाद पर आप दलील दोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 4 तो मुत्तफक अलैह है, मुख्तलिफ फी भी बाज उसूल हैं। तो हर फुकाहा, हर फकी के पास बाज वो उसूल हैं जो उनके पास तो अप्रूव्ड हैं, दूसरों के पास वो उसूल डिसअप्रूव है। तो हम जिस फकी मुजतहिद की जो है हम इख्तिदा करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो हम उनके जो है उसूल के तहत पर बात करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारे 2 उसूल कुरान और सही हदीस, वो भी जो है इजमा और कियास को मानते हैं। कियास में मैं बताऊंगा कि अगर आप कियास को नहीं मानोगे तो आप आज के जमाने में बहुत से मसलों को छोड़ दोगे। तो बाज लोग बोलकर मानते हैं, बाज लोग नहीं बोलकर मानते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बातें करने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि बातें कैसी चलती हैं। जब आपके उसूल 4 हैं, फिर मुख्तलिफ फी में आपके अहनाफ के उसूल हैं, बात शवाफे के उसूल हैं, तो जो किसी इमाम को फॉलो करेंगे वो उन इमाम के उसूल के तहत चलेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया, ठीक है ना। ये चारों फिक जो है ना, दूसरी तीसरी सदी में ये लोग ये राइज हो चुके थे। 1200 साल 1300 साल चारों फिक पर गुजरे हैं। तो एक एक उनमें मुज्तहिद आए हैं, एक एक उनके अपोजिशन की तरफ से एतराजात हुए हैं उनकी दलील पर। उन एतराजात के जवाबात भी कुरान और हदीस और अपने उसूल के तहत पर दे दिए गए हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये चारों इमाम में से किसी को कोई फॉलो करता है, तो 1300 साल से जो अप्रूव्ड हैं, चेक एंड टेस्टेड बोल के रहता ना, जो मसाइल हैं उन पर अमल कर रहे हैं। और आजकल जो कहते हैं कि हम सीधा कुरान हदीस से अमल करेंगे, आप उनसे पूछना कि भाई आप नमाज कैसे पढ़ते हो, वो कहेंगे हदीस से पढ़ते हैं। कौन सी किताब से पढ़ते हो, तो वो कहेंगे कोई उर्दू की किताब का नाम, या आजकल तो किताब का नाम भी नहीं, यूट्यूब के वीडियो से नमाज पढ़ते हैं, और कह रहे हैं कि हदीस से नमाज पढ़ते हैं। तो आप बताएं कि जो 1400 1300 साल से जो चेक एंड अप्रूव मसाइल हैं, क्रिटिकल एनालिसिस हुआ है, वो उनके मसाइल कुरान और सुन्नत से ज्यादा करीब होंगे, या जो आजकल यूट्यूब पर बयान हो रहे हैं या आजकल उर्दू किताबों में लिखे जा रहे हैं वो ज्यादा मोतबर होंगे? तो अक्लमंद तो कहेगा कि पुराने वाले जो हैं। तो यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं हो सकती। यहां तक बात क्लियर है? चलें,
پھر مصنف فرماتے ہیں یہ اور اس مضمون کی متعدد روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ غیر درست پر جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مختصر کتاب لکھی گئی ہے اس لیے یہاں پر ایک ہی دلیل ہے۔ میرے پاس اور ایک کتاب ہے، تھوڑی ضخیم ہے، مولانا عبید اللہ اسعدی صاحب کی اصول الفقہ نام سے، تو وہ بھی جو خیر اجماع کا موضوع اس پر بھی جو ہے تھوڑا کم لکھا ہوا ہے، لیکن بہت سی کتابیں ہیں جو تفصیل سے آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی اور عربی میں بھی مل جائیں گی، عربی میں تو بہت ملیں گی، جو اس موضوع پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں سند اجماع۔ سند بولے تو معلوم چین، اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، اس کو سند اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چین نہیں ہوگا نا یہاں پر، ہر جگہ چین تھوڑی ہوگا، یہ سرٹیفکیشن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اجماع ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کسی اور شرعی دلیل پر مبنی ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ڈائریکٹ تو قرآن اور سنت ہے، اجماع جو ہے انڈائریکٹ دلیل ہے ہمارے پاس، تو وہ بیس ہوگا کسی دوسری شرعی دلیل پر۔ تو مصنف فرماتے ہیں سند اجماع چار ہیں۔ سند اجماع کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ پہلا ہے کتاب اللہ، پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ تو جب کسی مسئلے پر اجماع ہوگا تو وہاں پر سند کے طور پر اس مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی آیت کریمہ پیش کی جائے گی، یا حدیث شریف حضور کی سنت پیش کی جائے گی، یا وہاں پر قیاس کو مقدم کیا جائے گا کہ بھائی یہ مسئلہ قیاس سے آتا ہے اور اس پر پھر پورے لوگ متفق ہو جائیں تو وہ اجماع بن جائے گا، یا چوتھی چیز ہوتی ہے مصلحت۔ تو سند اجماع میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس میں تو آپ کو کچھ آبجیکشن نہیں ہوگا اور ضروری ہے، ہر کوئی کہے گا۔ تیسرا ہے قیاس، قیاس جب پڑھیں گے تو یہ بات اور تھوڑی واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اور سنت میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہو اور کوئی نیا مسئلہ اس جیسا پیش آئے تو قرآن اور سنت کے مسئلے کو جو ہے آپ کے مسئلے سے نیا مسئلہ ذکر کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں، علت کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، قیاس کے موضوع پر ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ آج کل جو ہے یہ ڈرگس لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نشہ آور نشے کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، کہیں پر بھی ڈرگس کا ذکر نہیں ملے گا۔ احادیث طیبہ دیکھ لو، کہیں پر بھی ڈرگس کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن آپ کو وہاں پر قرآن اور سنت میں خمر کا ذکر ملے گا، انگور کی جو شراب ہوتی ہے۔ اب فقہا غور کریں گے کہ بھائی خمر اور ڈرگس میں کیا چیز کامن ہے، تو دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ نشہ کامن ہے۔ تو علت کے یکساں ہونے کی وجہ سے اصل کے حکم کو فروع پر منطبق کرنے کو قیاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ نشہ ہے۔ شراب میں حرمت کی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ ڈرگس میں کیا رہتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے۔ تو جیسے خمر حرام ہے اسی طرح ڈرگس بھی حرام ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے سچویشن ڈیمانڈس، مصلیت ہوتی ہے کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دیکھا مسجد نبوی میں، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، تو چند لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چند لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی جماعت سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو 20 رکعت تراویح پر جمع کر دیا۔ تو مصلیت تھی نا بھائی، کہ مسلمانوں کی یونٹی ہونا ہے، نماز تو یونٹی کا پیغام دیتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پر جمع کر دیا۔ تب یہاں کیا ہو گیا؟ مصلیت کیا تھی یہاں پر، کہ بھائی ایک مسجد میں مسلمان متفرق ہو کر، الگ الگ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہے یہاں تک؟ اس کے بعد ہے ایسا اجماع جس کی سند قرآن ہو، کی مثال ہے جدہ۔ جدہ کس کو کہتے ہیں؟ جدہ نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب، جدہ نہیں ہوگا، یہ جدہ ہوگا۔ جدہ کہتے ہیں دادی اور نانی کو۔ جدہ سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے، یعنی جدہ سے جو ہے نکاح حرام ہوگا۔ قرآن میں تو نہیں ہے کہیں پر بھی کہ جدہ سے حرام ہوگا، لیکن قرآن کریم میں اس کی بنیاد ہے، کیا ہے؟ حرمت علیکم امہات، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ اب ماں کے اوپر کے بھی لوگ آگے نا، تو یہاں پر جدہ تھی امہات کی اصل ہیں، اس لیے جدہ سے بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ جدہ سے بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو کوئی کہے کہ میں کروں گا، دلیل نہیں ہے نا، قرآن میں تو نہیں ہے واضح طور پر، تو ہم کہیں گے کہ اجماع ہوا، اور اجماع بھی قرآن کریم کی آیت کے تحت ہوا، اس کی سند قرآن ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں حدیث کے سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی دو محرم عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر قدوری پڑھو گے تو اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو مولانا نے بتایا نا، کہ کسی بھی دو محرم عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ محرم معلوم ہے نا، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ ہے، بھانجی ہے، دونوں کو جو ہے چار نکاح کر سکتے نا، تو کوئی جو ہے دونوں کو نکاح میں جمع کر لے، خالہ سے بھی کر لے، بھانجی سے بھی کر لے، تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھپھو سے اور بھتیجی سے کر لیں، نہیں کر سکتا۔ تو ایک اصول بنا دیے فقہائے کرام، دو محرم عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو آپ بولیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے اجماع ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے۔ آپ سوال کرو گے سند اجماع کیا ہے؟ بھائی قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، قیاس سے ہے، مصلیحت سے ہے۔ تو کہیں گے کہ یہ دلیل ہے، لا تنکیح المرأۃ علی بنت اختہا، ٹھیک ہے نا، کسی عورت سے نکاح مت کرو جب کیا ہوگا، بنت اختیہ بولتے کیا ہوگا ترجمہ، اس کے بہن کی بیٹی کے ساتھ جمع مت کرو۔ اس کے بہن کی بیٹی بولے تو بھانجی نا، بہن کی بیٹی بولے تو بھانجی۔ اسی طرح حدیث میں ہے دوسرا کہ الا امتیہ، امتیہ بولے تو پھپھو کے ساتھ جمع مت کرو، خالتیہ کے ساتھ، خالہ کے ساتھ جمع مت کرو، اور جو ہے بھائی کی بیٹی بولے تو بھتیجی کے ساتھ جمع مت کرو۔ تو یہاں پر چار لوگوں کا ذکر آ گیا، یعنی خالہ بھانجی، بھانجی خالہ، پھپھو بھتیجی، بھتیجی پھپھو، چاروں کا ذکر آ گیا کہ ان لوگوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے نکاح میں۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر فقہائے کرام نے ایک اصول بنا دیا کہ بھائی دو محرم عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اور اس پر اجماع ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ سند اجماع کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اس کے بعد ہے قیاس کے سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے حد خمر کو حد قذف پر قیاس کر کے اس بات پر متفق ہوئے کہ حد خمر بھی 80 کوڑے ہوگی۔ کیا بات ہے؟ دیکھیے، اب دیکھیے محرم کا مہینہ چل رہا نا، دیکھیے مسائل پورے ایک سا آ رہے ہیں، کل بھی کچھ باتیں آ گئی تھی، پرسوں بھی۔ امامت کبریٰ، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے آپ کی وفات سے پہلے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر جو ہے نماز کی امامت کرے۔ حالانکہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر تو جو ہے نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، عمر سے کہہ دیں، عمر سخت مطلب کہ مضبوط آدمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ کل 27 یا 17 نمازیں ہیں جو حضور کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائیں۔ تو جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا، آپ نے خلافت راشدہ میں پڑھا ہوگا، تو جب صحابہ کرام نے یہی لاجک لگائی، یہی قیاس کیا کہ جب مسلمانوں کی جو اہم ذمہ داری ہے نماز، اس کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی، تو یہ جو خلافت ہوتی ہے وہ اس کے درجے میں کم ہے، تو اس لیے خلافت بھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ تو یہاں پر امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ بات کلیئر؟ دوسری مثال جو ہے حد خمر، حد قذف، حد قذف یعنی کوئی جو ہے کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے زنا کی، چار گواہ نہ لا سکے ٹوٹل، تو اس پر جو ہے حد جاری ہوگی، 80 کوڑے ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اس بات پر اجماع ہوا کہ جیسے حد قذف ہے نا، اسی طرح حد خمر بھی ہوگی، یعنی جو شراب پیے گا اس کو خلیفہ کیا کریں گے؟ 80 کوڑے لگوائیں گے۔ اس کے بعد مصنف فرما رہے ہیں مصلیت پر مبنی اجماع کی مثال جمع قرآن پر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا اجماع و اتفاق ہے۔ دیکھیے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ کمپائل نہیں ہوا تھا، لکھا ہوا پورا موجود تھا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا، پورا لکھا ہوا تھا قرآن کریم، لیکن آفیشیل ڈاکومنٹ ایک جگہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں
जब देखा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जंग यमामा में बहुत से सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन शहीद हो गए, तो हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिया कि भाई एक कुरान को कंपाइल कर लिया जाए। कंपाइल इन द सेंस कि एक हुकूमती नुस्खा तैयार कर लिया जाए, लिखा हुआ तो था। तो हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पहले कहा कि भाई वो काम हम क्यों करें जो हुजूर ने नहीं किया, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इंसिस्ट किया, बार बार जो है समझाया कि ये मसलिहत है, जरूरत है, वरना कुरान क्या होगा, जाया हो जाएगा। क्योंकि एक ऑथेंटिक नुस्खा एक कहीं पर हुकूमत के पास नहीं है कि कल कुछ हो जाए तो जो है उसको रीचेक किया जाए। तो उसके बाद जो है हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को बात समझ में और पूरे सहाबा का इस पर इत्तेफाक हो गया। तफसीली वाकया मैं मुख्तसर कह रहा हूँ। फिर सेम मसला क्या हुआ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाने में। कुरान का नुस्खा तो मौजूद था, लेकिन कुरान जो है 7 हरूफ पर नाजिल हुआ ना, 7 अलग अलग लुगत में नाजिल हुआ है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाने में, क्योंकि हजरत उमर के जमाने में दूर दराज तक इस्लाम पहुंच चुका था और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की खिलाफत में भी और फैल रहा था, तो वहां जो अजमी थे वहां जब फैल रहा था तो ये बात पेश आ गई थी कि मेरा कुरान दुरुस्त तेरा तो कुरान दुरुस्त, या मेरी खिरत अफजल तेरी खिरत अफजल। तो इस तरीके के कुछ वाकयात पेश आए थे। तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने गालिबन मुल्क शाम में शायद ये वाकयात पेश आए थे। थोड़ा पुराना मुताला है इसलिए मैं शायद लगा रहा हूँ, बात वही है, मुल्क और नाम चेंज हो सकते हैं। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फिर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला के पास से वो नुस्खा मंगवाया। मंगवा कर क्या किया कि अब 7 किरतों के बजाय एक किरत पर कुरान को जमा कर लिया गया। और वो एक किरत कौन सी है? कुरैश की लुगत पर। और इस पर भी सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन का इजमा हो गया। क्यों? लोगों को इफ्तिराक से बचाया जाए। अजमी है वो नहीं समझ सकेंगे, ठीक है ना, गलत पढ़ लेंगे। तो इसमें जो है पूरे तमाम उम्मत का इजमा हो गया। और ये बात किस वजह से हुई? सनद इजमा क्या है? मसलियत है, ताकि मुख्तलिफ कबाइल की लुगात का इख्तिलाफ उम्मत में इख्तिलाफ का बाइस ना बन जाए। बात क्लियर है? उसके बाद मुसन्निफ फरमाते हैं इजमाई अहकाम पर किताबें, यानी कौन से मसले पर इजमा हो चुका है, इस पर कोई किताबें मौजूद हैं क्या। तो मुसन्निफ फरमाते हैं यूं तो जो किताबें इख्तिलाफ फुक़हा पर लिखी गई हैं उनमें ज़िमनी तौर पर इजमाई अहकाम का जिक्र भी आ गया है, लेकिन बाज़ किताबें इजमाई अहकाम पर भी मुरतब की गई हैं। ऐसी किताबों में अल्लामा बकर मुंजिर निसापुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुल इजमा और मौजूदा दौर के अहले इल्म में डॉक्टर सादी अबू हबीब की मौसूअतुल इजमा अहम किताबें हैं। ये इसका गालिबन उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, लेकिन आप लोग आलिम कोर्स की तालिबात हैं तो आप इसको अरबी में देखें, अच्छा रहेगा, अच्छी किताब है, आपको पूरे वो मसाइल मिल जाएंगे जिस पर इजमा हुआ है। मुमकिन है किसी मसले में कुछ इख्तलाफ बाद में पाया जाए, लेकिन मुसन्निफ ने कोशिश की है कि इजमाई मसाइल को जिक्र किया जाए। तो यहाँ पर हम आज के सबक को रोकते हैं इंशाल्लाह। आप लोग भी तमरीनी सवालात को देख लें, फिर इंशाल्लाह हम अगले सबक में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।